अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबलाइम बैठक के साथ वकार मदावान आपके साथ मौजूद। यकीनन समा और फिर जो मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं तो इससे आपको लग चुका होगा कि वीकेंड है, इतवार का दिन है, दोस्त अहबाब हैं, गपशप है और फिर मलिक साहब हों तो फिर गपशप तो बनती है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम वकार जी, क्या हाल है? खैरियत? माशाल्लाह आज तो बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं सर। आप ही माशाल्लाह, सेम टू यू। बस ये आपका जो है तो कहते हैं ना कि हुस्न नज़र है। हाँ जी जनाब, बात ये है जब दोस्त आते हैं ना और सब मिल के बैठते हैं तो एक ऐसी खुशी होती है जिसका जो है तो हम फैमिली लाइफ में उसका हम वो ख्याल नहीं कर सकते। वजह उसकी है कि फैमिली लाइफ जो है इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कोई कभी ये होता है जी कि फ़लाँ चीज़ लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये करो वो करो। दोस्त जब आके बैठ जाते हैं ना, एक मेरे अपना मुझे शेर याद आ रहा है अपने, ये कि यार बेली जदों मेरे कोल आसन, होठा उथे मिठे मिठे बोल आसन, चंद ते सितारियां दी गल कर सा, सोहणियां नज़ारियां दी गल कर सा। तो यार बेली जब साथ आ जाते हैं, बैठ जाते हैं तो दिल की कली खिल जाती है। लेकिन सर अक्सर हम तो कभी कभी ये भी सुनते हैं ना, कहते हैं यार फिर आ गई यार। हाँ, अब वो जो होता है ना तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनको दे आर नो मोर रिक्वायर्ड ना, तो ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दिल के करीब होते हैं, कुछ लोग होते हैं, देखिए कुदरती एक कंपेटिबिलिटी होती है। ये अभी कुछ देर पहले वो डॉक्टर खादिम इब्राहिम साहब बता रहे थे कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो लोगों को करीब लेके आ जाता है, तो वो भी एक कुदरती एक वो चीज़ है। और बाद लोग ऐसे होते हैं जब आपके करीब आते हैं तो रिपेल करते हैं ना, वो जैसे मकनातीस वो रिपेल नहीं करता तो वो बंदा इसे। बाद कुछ लोग होते हैं वो जो करीब आते हैं और मैग्नेट की तरह, तो आप जितने भी दोस्त हैं वो बिल्कुल मैग्नेट की तरह से है। आप जब भी आते हैं हम इकट्ठे घूमते फिरते हैं, मुख्तलिफ टूर्स पे जाते हैं, मज़ा आ जाता है। और जब भी कभी शेरों की अशार की महफ़िल होती है, मुशायरे होते हैं, कभी तनकीदी महफ़िलें होती हैं, सिमाब साहब से बात हम अशार सुनते रहते हैं, आसिफ अपने चुटकुले जो है तो वो करता रहता है। तो इस तरह से अल्लाह ताला हमारी ये मजलिस सलामत रखे। मलिक साहब के साथ हम ये अक्सर जो है जब भी होते हैं तो ये हमारी ज़ुबान से ये नगमा जो है तो जारी हो जाता है कि ये दोस्ती तेरे दम से है। आसिफ भी मौजूद है और आसिफ भी जो है खिलखिला रहा है। उससे पूछेंगे कि क्या वजह है आज, मतलब क्या कुछ तो वजह होगी। ये एक मैं बात करूँ, खिलखिला रहा है मगर थोड़ा सा ऐसे लगता है घबरा रहा है। नहीं घबराने क्या, अब क्या मुराद है सर? चले मैं बदल देता हूँ अल्फाज, लगता है शर्मा रहा है। नहीं शर्मा क्यों रहा है सर? हिचकिचा रहा है। क्योंकि इतवार का दिन अगर हम ये कहें कि कहीं से मतलब इसकी शादी का कोई ऐसा कोई वो है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यार ये शर्मा रहा है, शायद इसके बाद इसने कहीं पे जाना हो और वहाँ पे इसकी शादी हो रही हो। हाँ, मुझे ऐसे लगता है ललचा रहा है। घबरा तो नहीं रहा? इसी से पूछ लेते कि क्या कर रहे हैं ये। थोड़ी देर बाद हम कहेंगे कि पछता। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने संडे को फंडे में बदल दिया और बहुत मज़ा आ रहा है। वीकेंड है, संडे का हम बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा ले रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार मौसम है और शाम का वक्त है सर, एंजॉय कर रहे हैं सर। तो हमारा जो माइंड था वो बिल्कुल चेंज हो गया है। टेंशन होती है तो इंसान को अगर इस तरह के मौके मिले तो मौके गनीमत समझना चाहिए, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए। तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया, खुश हैं सर। आपने अगर नुसरत फ़तेह अली की एक गज़ल सुनी हो तो वो कहते हैं कि शाम के वक्त बैठने के लिए सबसे बेहतर जगह है मैं खाना। तो हमें आजकल मैखाने मिलते नहीं हैं, ठीक है ना जी, डाखाने भी बंद हो रहे हैं। आपको पता है बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो बंद हो चुकी है। आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले तक वो जो कैमरे की जो रील होती थी ना, कहते थे ये 36 की रील है, ख्याल करें, है ना जी, कहीं आप जा रहे हैं टूर पे तो ख्याल करें कि 36 फ़ोटो हैं, अच्छी जगह पे लेने, ऐसी जो है टक टक ने अब लाखों फ़ोटो ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तब्दीली आती रहती है। तो शाम का वक्त जो है तो पहले एक ज़माने में रोमांटिक होता था, आजकल मसरूफ़ होता है। कभी मतलब ये है कि आपको पता है कि जो हाउस होल्ड लाइफ होती है, बंदा अपनी जॉब से आता है या तो थका होता है या कोई ना कोई बेकार सामने होती है कि ये काम करना है और बहुत कम वक्त मिलता है एंजॉय करने के लिए। जैसे आज की शाम है तो ये शाम जो है तो कीमती हो गई है। सर शाम की चाय जिस तरह आपने बात भी की ना रोमांटिक, तो शाम की चाय कितने अरसा हुआ आपने शाम की चाय एंजॉय नहीं की? शाम की चाय तो बस ऐसे रूटीन में पी लेते हैं, एंजॉय नहीं किया। आज वाकई काफ़ी अरसे के बाद एंजॉय किया है। ये भी एक तरह से हमने मलिक साहब को लिए जो है तो एक समा बांध दिया है कि शाम की चाय जो एक होती थी, हमारे बुज़ुर्गों बड़ों से हम सुनते थे कि कभी आना ना शाम की चाय के लिए। तो वो सर क्या वजह है?
یہ جی بس بات یہ ہے کہ پریگمیٹک یوٹیلیٹیرین سوسائٹی ہے، اپنی ذات کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے نا، اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ہے، وہی بیکار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فائنینشیل کرنچ ہے، معاشی دباؤ نے لوگوں کو جو ہے پس کے رکھ دیا ہے، اس کی وجہ سے دیکھیں لوگ ڈبل جابس کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے تو دے کین ناٹ میٹ دیئر ایکسپینسز. اس کے علاوہ بس ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ یہ کریں وہ کریں یہ کریں وہ کریں. ملٹی ٹاسکنگ جو ہے نا، ایک کام ختم کرتے ہیں دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم کرتے ہیں تیسرا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ زندگی جو ہے تو آج کل بہت زیادہ دوبھر ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں یہی ہے کہ اپنے مطلب ہے کہ اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے فن کے لیے، دوستوں کے ساتھ مل کے. اس سے جو ہے ایرسٹوٹل کہتے ہیں ریلیز اینڈ ریلیف، کیتھارسس کا وہ جو بتاتے ہیں نا جی، کیتھارسس جو ہے یعنی اب بیٹھتے ہیں آپ، مثال کی بات ہے کوئی بھی آپ ایک شاعر ہے، اس کے ذہن میں ایک جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے، خیال ڈیولپ ہو رہا ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ وہ کچا پکا خیال جو ہے تو وہ نکال کے سامنے لے آئے. اس کو چاہیے جناب وہ اس کے ذہن میں وہ پک جائے. جب پک جاتا ہے تو پھر جب وہ ریلیز کرتا ہے، وہ ایک خوبصورت نظم کی صورت میں، ایک خوبصورت غزل کی صورت میں، ایک فن پارے کی صورت میں سامنے آتا ہے، تو اس کے اندر ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ریلیز اینڈ ریلیف، دوستوں کے ساتھ جب گپ شپ ہوتی ہے تو کچھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ انسان بھول جاتا ہے، اور انسان جو ہے پھر ایک ایسے نقطے پہ آ جاتا ہے جہاں پہ وہ آ کے فریش ہو جاتا ہے. سر یہاں پہ یہ بھی بات میں ایڈ کروں گا کہ جب بڑے بزرگ ہوتے تھے ایک عرصہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ شام کی چائے پہ اکٹھے ہو جاتے، فریش ہو جاتے، اکٹھے بیٹھے، ہلکی پھلکی چائے ہی ہوتی، اس کے ساتھ کبھی بسکٹ، کبھی حلوہ، کبھی جو ہے تو میٹھے چاول، ہمارے جو روایتی جلوہ بھی ہو جاتا ہے، جلوہ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ سارے بڑے بزرگ بیٹھ کے اور چائے انجوائے ہوتی، اپنے دن بھر کی تھکان بھی دور ہو جاتی، مسائل بھی وہ ڈسکس کرتے، گھر کی باتیں ہوتی، باہر کی باتیں ہوتی، بچوں کی باتیں ہوتی، رشتہ داروں کی، محلے کی، سب جتنی بھی چیزیں ہوتی تھی وہ ہوتی تھی. اس کے علاوہ جو دوست ہوتے تھے، دوست آ کے اکٹھے بیٹھتے تھے، اور دوست جو ہے تو وہ گپ شپ کرتے تھے، کہتے شام کی چائے پہ ملیں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے. تو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو آپ نے وہ مادی کمپوننٹ بتایا، دوسرا جس طرح اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ہے تو اوروں کے لیے کیا ہو، تو کیا سمجھتے ہیں کیا اس کا حل الٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے؟ یہ حل تو میں سمجھتا ہوں سماب صاحب سے پوچھیں. سماب صاحب کی طرف ہم آئیں گے ادبی حوالے سے کہ اس کو ٹچ دیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے تو شام کے ساتھ جو ادب کا جو ایک حوالہ ہے وہ اس کو جو ہے تو ہم کور کریں گے. آصف سے پوچھتے ہیں کہ آصف آپ جب شام کے لیے ان کی کیا ایکٹیویٹیز پہلے ہوا کرتی تھیں، اب کتنی تبدیلی محسوس کرتے ہو؟ جی بالکل وقار بھائی ٹھیک کہا ملک صاحب نے کہ مطلب اپنے ذات کے لیے وقت نہیں ہوتا. ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اور ذریعہ معاش مطلب جس طرح مہنگائی نے ہمارے عوام کو پیس کر رکھ دیا، تو ہر ایک بندہ جو ہے تو ڈبل جاب کی کوشش کر رہے، یہی کہتا ہے کہ بس کوئی نہ کوئی انکم سورس ہو. حالات ایسے چل رہے ہیں تو گپ شپ کے لیے کیا، دوستوں کے لیے، اپنے فیملی تک کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور میرے خیال سے ٹائم نکالنا چاہیے، کیونکہ انسان کی اگر اپنی جان نہ ہو، کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، تو بالکل جی آپ بے جان. مطلب آپ کی اپنی شام کیسے گزارتے ہیں یہ بتائیں. سر ہمارا جو علاقہ ہے گاؤں ٹائپ کا علاقہ ہے، تو ہم نے اپنے گھر میں ہی بالکل نہیں سر، وہ شہر میں بھی آتا ہے، سر شہر میں آتا ہے، لیکن گائے ہم رکھ سکتے ہیں، ہم نے اپنی گائے رکھی ہے، تو مطلب چارے وغیرہ کا بندوبست بھی ہے. تو چاہیے کہ اگلی دفعہ جب پروگرام ہو تو دودھ ساتھ لے کے آئیں. بالکل سر ضرور انشاءاللہ. تو بالکل دیسی اپنے گائے کا دودھ انشاءاللہ سر لیں گے. تو سر اپنا جو گھر پہ چائے بناتے ہیں شام کے وقت، تو سر یہ پہلے شام کے وقت کھانے سے پہلے ہوتا تھا، لیکن اب روٹین بدل گئی ہے. کھانے کے بعد جو ہے تو ریگولر ہم سر چائے لیتے ہیں. پروٹین کی ضرورت ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، شکریہ جناب. ویسے تو انسان کا دن جو ہے وہ صبح کے وقت مختلف مصروفیات سے شروع ہوتا ہے. ویسے اب اللہ تعالیٰ کی سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اس کے بعد دن میں اپنے مختلف کاموں میں الجھ جاتا ہے. لیکن یہ لوگ جن کا تعلق زیادہ تر ادب و شعر سے ہے، تو ان کے لیے شام کا وقت جو ہے اس کے اندر بڑی دلکشی رکھی ہے. دلکشی ہے اس میں کیا راز؟ تو میں خود بھی اپنے آپ کو شام کا آدمی کہتا ہوں. کیا بات ہے؟ مجھے شامیں بہت اچھی لگتی ہیں. اور یہ جہاں تک تعلق ہے دوستوں کی محفل سجانے کا، انجمن آرائی کا، تو یہ ایک بہت ہی وقت گزارنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا مشغلہ ہے. ایک تو یہاں تو ایک دوسرے سے حالات معلوم ہونا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کا تبادلہ، اور مختلف ایسی موضوعات ہیں جن پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو شام جو ہے وہ اس کے بارے میں شاعروں میں بہت کچھ کہا،
لکھا گیا نثر میں. تو شام یعنی ایک ایسا وقت ہے جس سر کے ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ اکثر یہ ہمارے شعراء جو ہے تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ شام کے وقت بڑا سکون ہوتا ہے. سکون تو صبح سویرے بھی ہوتا ہے نا, صبح سویرے کیوں نہیں محفلیں سجتی ہیں؟ سر یہ بتائیں. اصل میں ہر ایک کام ایک خاص وقت ہوتا ہے نا. اور آج تو اب صبح کے وقت اگر آپ محفلیں سجانا شروع کر دیں گے تو پھر دنیا کے دیگر سارے کام چوپٹ ہو جائیں گے. آپ دیگر جو آپ کے دنیاوی فرائض ہیں, آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ نے دفتر جانا ہے, آپ نے دکان پہ جانا ہے, آپ نے اسکول جانا ہے, تو یہ سب کام نمٹانے کے بعد شام کا وقت جو ہے آپ کے لیے فری ٹائم ہے, اور اسی میں ایسا اچھا بھی لگتا ہے اس وقت جب آپ مل بیٹھتے ہیں. سر میں یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں کہ بعض جو میڈیسن ہے وہ نہار منہ جو ہے تو اچھا اس کا وہ ہوتا ہے نا, کام کرتی ہیں. تو اس طرح نہار منہ ادب کیوں نہیں جو ہے تو جی کیوں نہیں نہار منہ کیا کہ آج اب یہ بھی کل رات کی بات ہے کہ میں نے رات کے 2 بجے اٹھ کے ایک غزل لکھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نہیں, میں نے کہا صبح تک مجھے بھول نہ جائے, تو میں رات کو اٹھا. بہت دفعہ میں نے صبح سویرے اذان کے وقت بھی میں نے لکھا ہے. کیا بات. تو وہ یہ تو آمد کی بات ہے نا, کس وقت آمد ہو جاتی ہے. تو شاعر کے لیے تو اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ہے, اور نہ ہی ایسا کہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی خاص موڈ ہو یا کوئی خاص منظر ہو تو اس کو متاثر ہو کے بننا. لیکن یہ تو کچھ خدا داد وہ ہے کہ بھئی کسی وقت بھی کچھ آ سکتا ہے ذہن میں, اس کا کوئی وقت مقرر نہیں. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ 2 بجے اکثر جو ہے کہیں پہ لائٹ بھی چلی جاتی ہے, تو شاید آمد اسی وقت ہوئی ہو جب لائٹ چلی گئی ہو. جی ہاں, ایسا بھی ہوا ہے, لیکن اندازے سے میں نے بعض اوقات اندھیرے میں بھی لکھا ہے. کیا بات ہے سر, کیا بات. تو صبح جب دیکھا تو کچھ گڑبڑ تھا, لیکن اپنا ذہن پہ زور دیا اور اس کو ٹھیک کر لیا. اچھا, یہ بھی دیکھیں سماپ صاحب کی ایک جو ہے تو خاصیت ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی لکھ سکتے ہیں. کیا بات ہے. تو میں ابھی چند شعر آپ کو اپنے پیش کرتا ہوں. یہ ہے جی, میرے ساتھ گھوما پھرا. ڈاکٹر بشیر بدر کی ایک غزل ہے جس میں ہے کہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو, کسی شام گھر بھی رہا کرو, وہ کھلے کی کتاب ہے, اسے چپ کے پڑھا کرو. تو میں نے یہ یہاں کچھ اور طرح سے اسے کہا ہے کہ میرے ساتھ گھوما پھرا کرو, نہ یوں شام گھر پہ رہا کرو. میرے ساتھ گھوما پھرا کرو, نہ یوں شام گھر پہ رہا کرو, یہ کھلی فضا یہ خنک ہوا ذرا اس میں سانس لیا کرو. یہ کھلی فضا یہ خنک ہوا ذرا اس میں سانس لیا کرو. یہ جو حسن رکھا ہے پال کے بڑا سینت اور سنبھال کے, یہ جو حسن رکھا ہے پال کے بڑا سینت اور سنبھال کے, کبھی جلوہ گر سر بام ہو کہ زکوٰۃ اس کی دیا کرو. کبھی جلوہ گر سر بام ہو کہ زکوٰۃ اس کی دیا کرو. یہ عدو کی چال ہے جان من ہمیں اختلاط سے روکنا. یہ عدو کی چال ہے جان من ہمیں اختلاط سے روکنا. یہ خبر جو پھیلی ہے شہر میں نہ تم اس پہ کان دھرا کرو. یہ خبر جو پھیلی ہے شہر میں نہ تم اس پہ کان دھرا کرو. بس میرے ساتھ گھوما پھرا کرو, نہ یوں شام گھر پہ رہا کرو. یہ کھلی فضا یہ خنک ہوا ذرا اس میں سانس لیا کرو. شکریہ.